الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ان دنوں کئی ایک ممالک میں بہت تیزی کے ساتھ کرونا کی تیسری لہر آئی ہے۔ بعض ممالک میں کم ہے، بعض میں بہت زیادہ وبا پھیل گئی ہے، بہت بڑی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی اس وبا اور بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کرونا وبا کے متعلق میں آپ کی خدمت میں بنیادی طور پر دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور دوسری بات کہ ہم نے کیا نہیں کرنا، یعنی کرونا میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ کچھ کام نہ کرنے کے ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں، بعض چیزوں سے بچنا ہے اور بعض چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس کرونا کی وبا میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں، اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود رکھیں۔ اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے دور میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الزموا فیہا اجواف بیوتکم، کہ قیامت کے قریب فتنے بہت آئیں گے، اس وقت ان فتنوں سے بچنا چاہو تو خود کو اپنے گھر میں محدود کر لو۔ تو جس طرح فتنہ جو ایک روحانی وبا ہے اس سے بچنے کے لیے گھر میں رہنے کی تاکید ہے، تو کرونا اور دیگر وبا جو ایک جسمانی بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے بھی خود کو گھر میں محدود رکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ شریعت کی منشا کے مطابق ہے۔ نمبر 1، خود کو گھر تک محدود رکھنے کی کوشش کریں، بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نہ جائیں۔ کام ہے، کوئی مجبوری ہے، ملازمت ہے، ضرورت کے لیے جائیں اور واپس گھر کو لوٹیں۔ نمبر 2، جس علاقہ میں وبا پھیل چکی ہو اس علاقہ میں نہ جائیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا سمعتم الطاعون بارض، جب تم کسی زمین میں کسی علاقے میں طاعون یعنی وبا ایک ایسی بیماری کا سنو تو وہاں مت جاؤ، لیکن اگر وہاں موجود ہیں اور وبا آ جائے تو وہاں سے دوڑو بھی نہ۔ تو بلا وجہ ان علاقوں میں نہ جائیں جہاں پہ وبا پھیل چکی ہے، احتیاط کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ نمبر 3، جس شخص کو یہ بیماری لگی ہو اس کا علاج، اس کی غذا، اس کی ضرورت کے لیے اس کے قریب جانا تو ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جس کو وبا ہے، جس کو یہ بیماری ہے، جس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے فر من المجذوم کما تفر من الاسد، جس طرح شیر سے بھاگتے ہو اس طرح مجذوم، یہ جو کسی شخص کو جذام اور کوڑ کی بیماری ہے اس سے دور رہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، ایک قبیلہ آیا بیعت کرنے کے لیے، ان میں ایک شخص بیمار تھا اور مجذوم کا جذام کا مرض تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بایعنا کا فرج، ہم نے بیعت کر لی ہے تم واپس چلے جاؤ، یعنی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں فرمائی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وفد آیا، اس میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کو جذام کا مرض تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے ایک کمان کی مقدار کے برابر دور بیٹھو،
آج کے دور میں کمان کا فاصلہ تقریباً 1 میٹر کا بنتا ہے، تو آپ فرمایا کہ قید رمح، ایک کمان کی مقدار دور بیٹھو، جسے آج کی زبان میں سوشل ڈسٹنس کہا جا رہا ہے، سماجی فاصلہ، یہ مریض سے رکھیں۔ نمبر 3، سگریٹ نہ پئیں، سگریٹ نوشی سے بچیں، ویسے بھی اسراف ہے، پھیپھڑے کی بیماریاں ہیں، موذی امراض کے اندر مبتلا کرتا ہے، لیکن بطور خاص اس مرض سے بچنے کے لیے سگریٹ نوشی سے مکمل اجتناب کریں، بہت زیادہ اس کا خیال فرمائیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم نے احتیاط کرنی ہے اور بچنا ہے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں، جس علاقے میں وبا ہو بلا ضرورت وہاں نہ جائیں، مریض سے فاصلہ رکھیں، سگریٹ نوشی سے مکمل اجتناب کریں۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کر لوں؟ فرمایا نہ، اعقلھا وتوکل، فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ خود ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو نہیں کرنی، جس سے بچنا ہے، خیال کرنا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کرنے کے ہیں، اس موقع پر وہ کام کریں۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ کو بار بار دھونا، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا، اس کا خیال کریں، اور احتیاطاً ہاتھ کو دھونا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يخمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، کہ جب تم میں سے کچھ شخص نیند سے بیدار ہو، اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈبونے سے پہلے 3 مرتبہ دھو لے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس کا ہاتھ کسی نامناسب جگہ پہ لگ گیا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں رہا اس کا ہاتھ کہاں تھا۔ تو دیکھو احتیاطاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر ہاتھ کو دھونا تجویز کریں تو یہ احتیاطی تدابیر ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ نمبر 2، ماسک کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں۔ ماسک کا استعمال کرنا یہ احتیاطی تدبیر ہے، اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چھینک آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا، یا کپڑا رکھ لینا، یا ٹیشو رکھ لینا، اس کا بطور خاص اہتمام فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اذا عطس، جب آپ کو چھینک آتی، غطى وجهه بيده او بثوبه، تو آپ اپنے چہرے کو ہاتھ سے یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے، اور وغض بها صوتا، جس حد تک ممکن ہوتا اپنی آواز کو پست فرماتے۔ تو یہ احتیاطی تدبیر ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 4، مسواک کا اہتمام کریں۔ مسواک سے اللہ کی رضا بھی ہے، دانت کی صفائی بھی ہے، اور بیماریوں سے اجتناب بھی ہے۔ سانس کی بیماری، پھیپھڑے کی بیماری، چونکہ کرونا پھیپھڑوں کو متاثر بہت کرتا ہے، سانس کو متاثر کرتا ہے، اس کے لیے مسواک کا استعمال فرمائیں۔ نمبر 5، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، چونکہ صدقات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کم ہوتی ہے، اس سے وبائیں اور مسائب اور بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ نمبر 6، اپنے گناہوں سے توبہ کریں،
اس لیے کہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت، کہ یہ گناہ تمہاری مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں، اس لیے توبہ کا اہتمام کریں۔ نمبر 7، غذا، دوا اور دعا تینوں کا خیال فرمائیں۔ ایسے موقع پر شہد اور کلونجی کا استعمال کرنا، نیم گرم پانی میں لیمو ڈال کر استعمال کرنا، اور بھی جو ڈاکٹر حضرات یا اطباء حکماء تجویز فرمائیں۔ غذا کا خیال فرمائیں کہ غذا کون سی استعمال کرنی ہے، اور دوا اس موقع پر کون سی استعمال کرنی ہے، اور دعا کا اہتمام کریں۔ غذا، دوا اور دعا تینوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر 8، بلا تفریق دین، بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کا خیال فرمائیں۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس موقع پر مسلم اور غیر مسلم نہیں، انسان دیکھیں انسانیت کو، ہم دین ہے یا نہیں، انسان تو ہے، ہمارا ہم مسلک ہے یا نہیں، انسان تو ہے۔ انسانیت کی بنیاد پہ مدد کریں، انسانیت کی بنیاد پہ تعاون کریں۔ جہاں ضرورت ہو احتیاطی تدابیر کا خیال رکھتے ہوئے بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 9، احتیاطی تدابیر میں حکومت کا ساتھ دیں، ریاستی اداروں کا ساتھ دیں۔ ایسے موقع پر مخالفت کر کے ان کے لیے مسائل پیدا نہ کریں، احتیاطی تدابیر میں ان کا ساتھ دیں۔ اور ویسے بھی یاد رکھ لیں کہ ایک شرعی مسائل ہیں اور ایک شرعی مسائل کے ساتھ انتظامی امور ہیں۔ انتظامی امور میں حکومت کی اطاعت کرنا ضروری اور لازم ہے، حکومت کا ساتھ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 10، مساجد مدارس کو آباد رکھیں، مساجد اور مدارس کو آباد رکھیں۔ جہاں حکومت جس حد تک سماجی فاصلے کا کہہ دے اس کا بھی خیال کریں، لیکن ان کو غیر آباد نہ ہونے دیں۔ کوئی ایسی صورت اور تدبیر ہو کہ جس میں مسجد اور مدرسہ آباد رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، اور انسانیت کے ناطے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور اسلام کے ناطے ہمیں اسلام اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ پر ان سب چیزوں کے باوجود بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اعتماد رکھیں۔ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی ہے۔ کتنی سخت تکلیف ہو، کتنے سخت حالات آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے شریعت کو نہیں چھوڑنا، دین کو نہیں چھوڑنا، اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا، ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا، مردانہ بار مقابلہ کریں۔ جو آ گئی ہے برداشت کریں، اس کو سہیں، اور ان حالات میں اپنے حوصلے پست مت ہونے دیں۔ یہ وبا ہے، ختم ہو جائے گی، مصیبت ہے، ٹل جائے گی۔ دنیا تو سکھ اور دکھ کا نام ہے، خوشی اور غم کا نام ہے، دولت اور فقر کا نام ہے، راحت اور تکلیف کا نام ہے، اسی کا نام تو دنیا ہے۔ جہاں صرف سکھ ہوں اسے جنت کہتے ہیں، جہاں صرف دکھ ہو اسے جہنم کہتے ہیں، جہاں سکھ اور دکھ دونوں ہوں اسے دنیا کہتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر ہیں، سکھ بھی ہے، دکھ بھی ہے۔ سکھ ملے اللہ کا شکر ادا ملے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور دکھ ہو تو صبر اور برداشت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔